بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی اور ہم نے پچھلی کتاب توضیح المسائل حصہ اول اور دوم کے دروس مکمل کیے، اور اب جو ہے مقاصد حصہ چہارم اس کے دروس ریکارڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ تو جس طرح بزرگ علماء کا وتیرہ اور طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ پہلے سبق میں مصنف کا اور کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ایک تعارفی سبق ہے جو مقاصد چہارم کے متعلق ہے۔ تو آئیں بسم اللہ پڑھ کر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب مقاصد کے مصنف کا نام شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شیخ انصاری کے نام سے معروف 13ویں صدی کے شیعہ فقہا میں سے تھے اور صاحب جواہر کے بعد مرجعیت عامہ کے منصب پر فائز تھے۔ یہ ان کی تصویر ہے، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور بھی انٹرنیٹ پر تصاویر موجود ہے، ہم نے اس کو چوز کیا ہے۔ مرحوم شیخ مرتضی انصاری۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں 18 سال قلباً تھی۔ یہ ایک فگر یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے والد کے ہمراہ اتباعت عالیہ، اتباع کا معنی جو ہے وہ یوں کہے کہ روضہ، تو ائمہ کے جو روضے ہوتے ہیں ان کو اتباع عالیہ کہتے ہیں، اور پھر جمع ہے اتباع عالیہ کی اتباعت عالیہ۔ جس طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا، حضرت امام علی علیہ السلام کا، حضرت غازی عباس کا، اس طرح ان کو اتباع کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس لیے اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً جو ہے 18-20 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ اتباعت عالیہ کی زیارت کے لیے عراق کا سفر کیا، جہاں علامہ مجاہد حسین سے آشنائی ہوئی اور ان کے ہی اسرار پر، ان کے ہی کہنے پر کربلائے معلیٰ میں ہی مقیم ہوئے۔ شیخ انصاری نے کربلا میں قیام کے دوران علامہ مجاہد، علامہ شریف العلماء کے دروس میں شرکت کی اور ان سے بہت زیادہ علمی استفادہ کیا۔ اس کے بعد والی بغداد کی جانب سے کربلا پر حملہ کرنے کے سبب شیخ انصاری عراق سے ایران واپس تشریف لے آئے، لیکن 1 سال کے بعد دوبارہ کربلا تشریف لے گئے اور تقریباً 2 سال تک دوبارہ شریف العلماء کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے بعد نجف اشرف میں 1 سال تک شیخ موسیٰ کاشف الغطا سے استفادہ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ایران واپس آ گئے۔ اس بار انہوں نے 3 یا 4 سال کی مدت تک کاشان شہر کا نام ہے، ایران کے شہر کا نام ہے کاشان میں بلند پایہ عالم دین ملا احمد نراقی کی شاگردی اختیار کی۔ کاشان میں درس و تدریس کے دوران اصفہان میں حجت الاسلام شفتی سے ملاقات کی۔ آخر کار شیخ انصاری 1249 کو دوبارہ نجف اشرف مشرف ہوئے اور کئی سال تک شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا کی شاگردی کو یوں وہ اجتہاد کے عظیم درجے تک پہنچ گئے۔ بڑے تسلسل کے ساتھ علم حاصل کیا، اور اس دور میں علم بھی بڑا ایک لحاظ سے مہنگا ہوتا تھا اپنے دور میں، کیونکہ پیدل چل کے جانا اور پیدل چل کے جو ہے وہ کتابیں، مکتبے، ان چیزوں تک پہنچنا، پھر
سورس آف نالج جو ہے وہ بہت کم تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ دور نہیں تھا جو ہم ہر جگہ بیٹھ کے چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ محنت اور تگ و دو کی، بہت زیادہ کوشش کی، تو تب جا کے جو ہے وہ اتحاد کے عظیم درجے تک فائز ہوئے۔ آئیں آگے۔ اساتذہ کرام، شیخ مرتضی انصاری کے اساتذہ کرام کی ایک مختصر سی لسٹ ہم نے یہاں درج کی ہے۔ شیخ انصاری کے متعدد اساتذہ، انہوں نے متعدد اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن کے نام درج ذیل ہیں: شیخ حسین انصاری دزفولی، یہ اپنے علاقے کے ان کے تھے، 17 سالگی تک صاحب ریاض کے شاگرد رہے یہ شیخ حسین انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پھر سید محمد مجاہد وحید بابانی کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے کسب فیض کیا۔ شیخ انصاری نے 18 سال کی عمر میں 2 سال تک ان سے کسب فیض کیا۔ پھر تیسرے استاد جو تھے شریف العلماء مازندرانی تھے، ان سے کسب فیض کیا۔ ملا احمد نراکی تھے، ان سے کسب فیض کیا۔ ملا احمد نراکی نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا مستند الشیعہ۔ کاشان میں پورے 4 سال تک ان کی شاگردی اختیار کی۔ تو یہ کتنا نمبر بن گیا؟ 1 2 3 4 اور 5، چھٹے نمبر پہ شیخ موسیٰ کاشف الغطا، ان کی شاگردی اختیار کی، 1 سال تک شاگردی کی۔ 7واں شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا، 5 سال تک ان کے شاگرد رہے۔ اور آخری جو ہم نے بیان کیا یہاں، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام، ان سے ایک مختصر عرصہ تک کسب فیض کیا۔ یہ اساتذہ تھے جی۔ شاگردان کی ایک بڑی لسٹ ہے جس کو ہم ساری کو تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن ان کے چیدہ نام جو ہے درج کرتے ہیں۔ شیخ انصاری سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد 500 سے 3000 نفر تک ذکر کی جاتی ہے۔ ان میں سے چیدہ افراد کا نام درج ذیل ہے: سید محمد حسن شیرازی، شیخ جعفر شوستری، مرزا حبیب اللہ رشدی، سید حسین کوہ قمرائی، محمد حسن مامخانی، سید عبدالکریم لاہیجی، محمد باقر نجفی اصفہانی، محمد کاظم خراسانی، صاحب الکفایہ جسے کہتے ہیں۔ کفایہ اس بہت بڑی کتاب ہے جن کا جو ہے وہ اجتہاد کے درس خارج کے یوں کہوں کہ مرحلے کی ہے، آخری کتاب ہے اجتہاد کی۔ ملا حسین قلی حمدانی، مرزا حسین خلیل تہرانی، فاضل شبیانی، سید جمال الدین اسد آبادی، مرزا ابو طالب زنجانی، سید ابو القاسم خانصاری، زین العابدین مازندرانی، سید محمد ابراہیم بہبہانی، اخوند ملا قربان علی زنجانی، مرزا محمد اشتیانی، حاج آغا رضا حمدانی۔ اچھا، آپ یعنی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاقی بہت اعلیٰ واقعات ملتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ۔ مثلا ایک واقعہ جو ہے بطور مثال ہم نے یہاں کوٹ کیا ہے، سارے واقعات کوٹیشن میں نہیں آ سکتے تھے۔ مادر گرامی کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی محبت کی خاطر ان کے کہنا ماننا، یہ کتنے بڑے عالم دین تھے، اس کے باوجود اس کو ہم مختصراً جلدی سے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ عراق سے ایران واپس آنے کے بعد کچھ عرصے بعد شیخ انصاری نے ایران کے دوسرے علماء سے کسب فیض کی خاطر مختلف شہروں کا سفر کا ارادہ کیا، لیکن شیخ انصاری کی والدہ، جس نے کافی عرصہ بعد بیٹے کو اپنے پاس پایا تھا، اس نے شیخ انصاری کو اس سفر کی اجازت نہیں۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا، بڑے عرصے بعد آیا پھر چلا جائے سفر پہ۔ تو شیخ انصاری نے
والدہ کے احترام میں کچھ مدت کے لیے اس سفر کو مؤخر کیا تاکہ والدہ کو راضی کیا جا سکے۔ کافی گفت و شنید کی بعد شیخ انصاری کی والدہ استخارہ کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں، اور جب قرآن سے استخارہ نکالتی ہیں تو یہ آیت ظاہر ہوتی ہے اور نکلتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ تو یہ آیت مجیدہ جو ہے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنے بچے کو دودھ پلایا، اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہوا تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو، ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی آیت استخارے میں آئی۔ اس کے بعد شیخ انصاری کی والدہ کی دل کو قرار آ گیا اور وہ شیخ انصاری کو سفر پر جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ سوال کتنا، دیکھو نا، ہمارے ہاں اتنا بڑا بندہ بن جائے تو والدہ کی وہ اتباع کیا، والدہ کا حال نہیں پوچھتے۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ نے ان کو اتنا رتبہ، اتنا درجہ، اتنا علم دیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اخلاق کا اتنا اعلیٰ درجے پہ فائز تھے کہ والدہ کی رضامندگی کے بغیر جو ہے ایک قدم گھر سے باہر نہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اچھا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑی طویل لسٹ ہے ان کی کتب کی، ان کے جو لکھی ہوئی رسائل کی، ان میں سے بڑی سب سے کتاب جو ہے کتاب المقاصب ہے، علم فقہ میں لکھی گئی تھی۔ اسی طرح کتاب الرسائل جس کا اصل نام فرائض الاصول ہے، پھر کتاب المقاصب محرمہ لکھی گئی۔ کتاب مقاصد کے آگے پھر قسمیں ہیں، تو بہرحال ان کو علیحدہ بھی ذکر کیا گیا ہے رسالوں کی، مثلا کتاب الصلاۃ لکھی، کتاب الطہارہ لکھی، تقی کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، رضا کے موضوع پر ایک، رضا یعنی بچے کو دودھ پلانے کے موضوع پر ایک، رقضائے میت کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، اور مواسع و مزاعی کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، عدالت کے موضوع پر، مساہرہ کے موضوع پر، ملک الاقرار کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کی تبیین میں ایک رسالہ لکھا، خمس کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، زکوٰۃ کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، خلل و صلاۃ کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، ارث کے موضوع پر، تیمم کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، قاعدہ تسامح پر، حجیت اخبار کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، قرآ کے موضوع پر ایک رسالہ لکھا، تقلید کے موضوع پر ایک، قطع و جزم کے موضوع پر، زن کے موضوع پر، صلۃ البرات کے موضوع پر، مناسک حج کے موضوع پر، استصحاب کے مباحث پر حاشیہ درج کیا۔ استصحاب قاعدہ استصحاب ہے جو ہم رسائل میں پڑھتے ہیں۔ نجات العباد، توضیح المسائل پر حاشیہ لکھا، نراقی کی کتاب عوائد پر حاشیہ لکھا، بغیت الطالب پر حاشیہ لکھا، اثبات التسامح فی ادلۃ تسنن تعادل و تراجی پر جو ہے وہ لکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو انہوں نے اپنے تحریریں لکھی۔ یہ تاریخ ولادت جو ہے وہ 18 ذی الحجہ عید غدیر کے روز اور 1214 قمری ہجری ہے، اور شہر جو ہے وہ دزفول ہے، اور ملک جو ہے وہ ایران ہے۔ جی، وفات جو ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی 1281 ہجری میں ہے، اور نجف اشرف میں وفات پائی، اور امام علی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں مدفون ہیں، اور اس طرح 67 ایئرس ایج یعنی 67 برس جو ہے وہ آپ کی بنتی ہے۔ آئیں ذرا کتاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی اہم ترین جو کتاب میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ کتاب مقاصد ہے، اور یہ کتاب مقاصد ایسی کتاب ہے جس میں جو ہے وہ مختلف فقہی موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ مختصر سی ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ کتاب المقاصد جو ہے وہ 3 کیٹیگریز یا 3 قسموں پر
مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے تو خود مقاصد ہے کیا؟ مقصد کی جمع ہے، اور مقصد جو ہے کسب کرنا، کمانا، اس کو معنی میں ہے کہ جو کمائی ہوتی ہے وہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام ہے، اس حوالے سے تو اس کی پھر قسمیں جو ہیں مقاصد محرمہ، جو حرام مقاصد ہیں، مثلا نجس چیزوں کو بیچنا حرام ہے، غلط طریقے سے بیچنا حرام ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر مقاصد بیع ہے، بیع یعنی خرید و فروخت، و سیل اینڈ پرچیز جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کتاب بیع ہے، مقاصد کا ہی یہ ایک حصہ ہے یا مقاصد کی ایک جلد ہے۔ اور اسی طرح مقاصد الخیار، یعنی اس میں جو اختیارات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی تفصیلات ہیں، باقاعدہ وہ لسٹ ہے، انشاءاللہ آگے دروس میں ہم اس کو درس کے ساتھ ڈیفائن کرتے رہیں گے کہ کتاب المقاصد کی جو ہے فہرست ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا جو کتاب مقاصد کا چوتھا حصہ ہے یا چہارم حصہ ہے، اس میں ہم نے صرف الخیار کی باس پڑھنی ہے۔ تو خیار پھر بہت سارے ہیں، خیار مجلس ہے، خیار بائع ہے، اس طرح مختلف جو ہے خیارات ہیں، تقریباً 6-7 جو ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اور کتاب مقاصد محرمہ اور مقاصد بیع جو ہے وہ یہ اس سے پہلے آتی ہیں، وہ امید ہے کہ درس ریکارڈ ہو چکے ہوں گے، وہ میرے ذمہ نہیں ہیں، اس وجہ سے آج ہم جب شروع کر رہے ہیں تو 20 مئی 2023 ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ ہم مقاصد کے دروس ریکارڈ کرنا شروع کریں گے۔ تعارفی پہلا سبق مکمل ہوا، اگرچہ مقاصد کے حوالے سے بھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ معلومات جو ہم نے آپ کو تک پہنچائی ہیں بہت کم ہیں، کیونکہ سبق کے ٹائم میں گنجائش ہی اتنی ہوتی ہے، اس وجہ سے، اور زیادہ اسباق جو ہے اس پر آ جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔